الحمد للہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہر اتوار کی طرح ہم اس اتوار کو بھی قصص الانبیاء کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہیں گا۔ اور آج ہے 22 فروری 2026 مطابق 4 رمضان المبارک 1447 ہجری بروز اتوار۔ ہم جو بیان کر رہے تھے واقعات پیغمبروں کے جو قصے تھے قصوں کی شکل میں، ہم آج دوسرے قصے بیان کریں گے جو فرعون کے واقعے سے تعلق ہے، یہ جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، قصہ فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ انشاءاللہ ہم یہ دوسری قصہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے اسی قدر روپیہ اپنی طرف سے خزانہ بادشاہ کی سرکار میں داخل کیا اور 2 برس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکار عالی میں عرض کی، سو بھی قبول ہوئی۔ تب تمام رعایا مصر کی سن کے خوش ہوئی۔ غریب غربا جتنے تھے فرعون کی ترقی کی دعا کی اور شکر بجا لائے۔ پس 3 سال کا خزانہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ پھر بعد چند روز کے مصر کا بادشاہ مر گیا اور کوئی والی وارث اس کا نہ تھا کہ اس کے تخت پر بیٹھے۔ پس بادشاہ کو دفنا کر 3 روز تک تعزیت کی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غربا چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ تخت پر کسی کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ ملک بے سرمبا شد۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا، اپنے پاس سے روپیہ 3 برس کا بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کے، یعنی بادشاہ اپنے طرف سے رعایا کو اپنے فیور میں لینے دیا تھا تاکہ حکومت چلانا ہے اس کو۔ یہ خیر خواہی دیکھ کے سبھوں نے اس مردود کو تخت پر لے جا کے بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، تب کہنے لگا اب ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم بادشاہ ہوئے۔ اب ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے۔ یعنی فرعون کی خواہش تھی کہ لوگ تمام میرے کو خدا کہے اور معبود جانے، مجھ کو پرستش کرے، لعنت اللہ، یعنی عبادت کرے اس کی۔ یہ چاہ رہا تھا انہیں فرعون۔ حامان بے ایمان نے اس کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دینا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہمارے قلم رو میں ہیں درس تدریس نہ دینے پائیں، موقوف کر دیں، یعنی ان کو روک دے۔ تب آہستہ آہستہ وہ اپنے دین سے بے خبر رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے بالے بغیر علم سب جاہل ہوں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آج بھی سیاستدان کیا چاہتے کہ لوگ پڑھے لکھے قابل نہیں ہونا، قابل اگر ہو جائیں گے تو ترقی کر لیں گے، سوال کر سکتے۔ قابل آدمی سوال کرتا، جاہل آدمی سوال نہیں کرتا۔ تو یہ شروع سے ایسا رہا، یعنی بادشاہوں کے دور سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ بس حامان بے ایمان کے کہنے سے فرعون ملعون نے اپنے ملک میں تعلیم اور تعلم کا باب موقوف کر دیا۔ جیسا کہ تعلیم جب عام تھی تو تعلیم کے اداروں کو بنچ کر دیا، جیسا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ جاہل رہنا موقوف، یعنی روک دیا کہ میرے ملک میں کوئی علم سیکھنے نہ پائیں، درس تدریس موقوف کریں، نہیں تو ہم ان سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہ دیکھو، یہ زبردستی ہے، یہ دیکھو ظلم، یعنی جیسا کہ آج کے دور میں بھی جیسا کہ اسکول مدرسہ نہیں ڈالنا، ڈالے تو سختیاں پابندیاں کر دیتے تھے، ہم ان سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ تب فرعون کے خوف سے
لوگوں نے اپنا لکھنا پڑھنا سب چھوڑ دیا، بس چند روز میں سب جاہل بن گئے، یعنی فرعون کے ڈر سے، یعنی سب کو روک دیا، انہیں پڑھنا نہیں، بول جاہل بن گئے، خدا کو بھول گئے۔ مثل چار پائے، یعنی جاہل رہیں گے تو اس کو آگے پوجا کریں گے نا، تو ہمارا بھگوان ہے، تو ہمارا خدا ہے بول کے، تو انہیں جو مقصد تھا اس کا پورا ہوا۔ چند روز میں سب جاہل بن گئے، خدا کو بھول گئے۔ مثل یعنی مثال ہے، چار پائے، چار پائے وہ ہوش کے ہو گئے، یعنی مثال کی چار پائے جیسے کہ جانور ہوتے، گائے بھینس بیل بکری ہے نا، اس کو علم ہے کیا؟ نہیں ہے، کیا کرنا معلوم، خالی چرنا، چر کے آگے اپنے یعنی جو بچے جنا، بس وہی کام رہتا جانور کا۔ تو انسان کو بھی اس طرح کر دیا تھا، مثل چار پائے کے، اور ہوش کے ہو گئے۔ بعد اس کے فرعون نے لوگوں پر حکم کیا کہ بتوں کو سجدہ کریں اور پوجیں، پس قوم قبطی نے بت پرستی شروع کی۔ اسی طرح نے وہ بھی زبردستی کرا انہیں بت پرستی، اسی طرح 20 برس تک رہا۔ پھر پیچھے اس کے فرعون نے کہا کہ میں نے بتوں کو خدائی دی، یہ سب چھوٹے خدا ہیں اور میں بڑا خدا ہوں، یعنی جو بت پرستی تھی چھوٹے خدا ہے، میں بڑا خدا ہوں، یہ بتا رہا ہوں۔ فرعون نے یہ کہا جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: پس لوگوں کو جمع کیا، پھر پکارا تو کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر، اور اس حالت پر 40 برس گزر گئے۔ بعد اس کے سب بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، یعنی اس کو حامان کا چھوڑ کے پھر فرعون پہ آ گئے۔ ان پر فرعون نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا۔ وہ یوسف کے دین پر قائم تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور باوز جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو تحقیر یعنی بے عزت کرتا، اور جن کاموں کو ناچیز سمجھتا، مثل محنت اور بار اٹھانا اور لکڑی چیرنا اور چنا دانا اور گھاس کاٹنا اور جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، آلہ پھینکنا، یہ سب کاموں میں مقرر، ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا، اور بنی اسرائیل کو شہر اور دیہات میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا، غرض کہ بنی اسرائیل کی عزت و وقار نہیں کرتا۔ مگر ایک عورت کے، اس کا نام آسیہ تھا، وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھیں، وہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم تھی، یعنی کہ اللہ کو ماننے والا، وہ ماہر و حمیدہ خصائل شہر آفاق تھی، انہیں بہترین اخلاق کی تھیں وہ۔ فرعون ان کو نکاح میں لایا تھا، اور بعضوں نے کہا کہ فرعون نے ان کو پرستندہ اپنا جان کی عزت سے گھر میں رکھا تھا، یعنی زیادہ چاہ کے رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے وہ، بی بی آسیہ جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی، خلاف شرع نہیں چلتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی کو بیان کیا، ایک حضرت موسیٰ کی ماں اور مریم رضی اللہ تعالیٰ بنت عمران کی، اور خدیجۃ الکبریٰ بنت خولد حضرت کی زوجہ، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ سب صالح تھیں، یعنی نیک پاکیزہ تھی۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے، 13 برس تک۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے، یعنی عورتیں اور مرد کرتے، اور بار برداری میں رہتے، یعنی ان کی خدمت بولتے کام کاج کرنا، پانی دھونا، گھر کا کام کرنا، جھاڑو وغیرہ کرنا،
اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین اسلام کے خلاف نہ چلتے، شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے۔ خبر ہے کہ ایک دن فرعون علیہ لعنت نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ لشکر کے اپنے ساتھ لے کر خوشیاں اور کھانا پینا کیا، اور قوم سے کہا کہ اور پکارا فرعون اپنی قوم میں بولا، اے قوم میری، بھلا مجھ کو نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے جس کو عزت نہیں اور وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان پر تکبری سے کہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بول رہا ہے نا، کیا بولا؟ اس شخص سے جس کو عزت نہیں وہ صرف صاف نہیں بول سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بولتے تھے تو لکنت تھی زبان میں، جیسے کہ ہم صاف طرح بات کر رہے ہیں نا، تو آپ بات کرتے ہوئے ذرا ہکلانا تھا، تھوڑا تھا آپ کے لہجے میں ہکلانا تھا، تو وہ انہیں اس کا وہ مذاق بنا رہا، کیا برا جس کو عزت نہیں وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان پر تکبری سے کہا، یعنی میں بول سکتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، انہوں دیکھو پیغمبر ہے مگر صاف نہیں بول سکتا۔ تکبر سے کہا تھا کہ وہ کیا جانتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہا مانا مقرر کیے ہوئے لوگ تھے، قوم فاسق۔ پس چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو جہنم میں ملا دے، تب اس کو 400 برس کی عمر دی، اس واسطے کہ وہ ہر روز باغی ہوئے اور نافرمانی کرے۔ تب ایک روز اللہ نے قدرت کاملہ سے اپنی دریائے نیل کو سکھا دیا، کچھ پانی باقی نہ رہا۔ تب فرعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر اپنے جہل سے اس کو کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، جب جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ یعنی کہ قوم بھی کیا رہی، جب دریائے نیل سکے تو خدا ہے تو پھر پانی لاؤ، ہاں تو جانیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پس فرعون یہ سن کے 7 لاکھ سوار ہمراہ لے کر میدان شعد الاعلیٰ کی طرف نکل گیا، اور ایک ایک کوس پر جا کر 1 لاکھ سوار چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کے غار کے اندر گھسا، اور گھوڑے کی باگ گلے میں لپٹا کے قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا، اور یہ مناجات مطلب دعا، مناجات کی، الہی تو ہی حق ہے، میں باطل پر ہوں، تو میرا رب بے نیاز وہ بے پرواہ ہے، میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا تھا، جو کچھ مجھ کو دینا ہے دنیا میں دے، میں آخرت کو نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے کیا بول رہا ہوں، نہیں میرے کو دنیا میں دے دو جو کچھ بھی دے رہا اللہ، آخرت کی ضرورت نہیں ہے میرے کو، بول رہا آخرت کو نہیں چاہتا ہوں۔ سو دوزخ کہ یہ مجھ کو خوب معلوم ہے۔ فرعون نے جب خدا کی درگاہ میں یہ مناجات کی، اچانک ایک شخص غیب سے آ کے اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور فرعون سے یہ کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کر دو۔ فرعون بولا، تو یہاں کہاں سے آیا؟ یہ جگہ انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آئے ہو، انصاف کروں گا، آج چلا جا۔ وہ بولا، ہمارا یہاں انصاف کر دو۔ اس کے ہم یہاں یعنی یہ جب تک انصاف نہیں کرے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، برا ہم نہیں ہلیں گے۔ یہ خصومت حال میں واقع ہوئی ہے۔ پس اس گفتگو میں دونوں تھے کہ ذرا دریائے نیل کا پانی جاری ہوا اور دریا بھر گیا۔ تب فرعون نے پانی دیکھ کے خوش ہو کے اس جوان سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ بولا، اس نے کہا، جو بندہ خداوند کی نافرمانی کرے اور حکم اس کا نہ مانے، اور وہ خداوند اس پر مہر کرے، اس بندے کی کیا سزا ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی اس پہ مہربانی کر رہا. مہر کرے مطلب مہربانی. اس بندے کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے کہا اس بندے کو دریائے نیل میں ڈبا کے مارنا چاہیے. وہ بولا بہت اچھا، آپ اب ذرا مجھ کو لکھ دیں تاکہ یہ یادداشت رہے. یعنی ان بھی لکھا لے رہا تھا، یعنی وہ فرشتہ ہو سکتا آگے چل کے اپنے کو معلوم ہو جاؤ. اب ذرا مجھ کو لکھ دے تاکہ یہ یادداشت رہے، یعنی سند رہے. کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، حضور میں اظہار کرے گا. فرعون بولا یہاں دوات قلم کاغذ نہیں، میں کس طرح لکھوں؟ اس جوان نے کہا میں دیتا ہوں، تم لکھو. تب فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خاوند کی یعنی اللہ کی اپنے خاوند کی نافرمانی کرے، حکم اس کا نہ مانے اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام میں رکھے، کھانے کو دے، تب اس کی سزا یہ ہے کہ دریائے نیل میں اس کو ڈبا کے مارنا چاہیے. اس طرح کی ایک دستاویز لکھ کے اس جوان کے حوالے کی، اور یہ نہ جانا کہ وہ جوان کون تھا. دیکھو وہ جوان کون تھا، بعد اس کی نظروں سے غائب ہوگا. وہ جبریل تھے، وہ جبریل تھے. تو ہم یہاں پہ اس واقعے کو یہاں پہ روک دیں گے، انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، صحت کامل عطا فرمائے. جتنے یہاں پہ حاضرین موردین متخذین حاضر ہیں ان کے تمام کے حاجات کو بھر لائے، ان کو کامیابی عطا کرے، ان کے پاس خوشحالی آئے اور ان کے گھروں میں ہمیشہ خوش و خرم رہے، ان کے حاجات پورے ہو جائے، ان کے تمام مسئلے مسائل دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، ہر بلا سے محفوظ رہے. جتنے ہیں تمام حاضرین ہیں ان کے گھروں میں خوشحالی آ جائے، اور جو حاجات ان کے دلوں میں وہ بھی پورے ہو جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا ہو، اور حضور غوث پاک سرکار کی تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا ہو. اب اس دعا کو ہمارے قبول فرما میرے مالک حضرت علی سرکار کے صدقہ طفیل، صدقات مظہر اماں جان کے صدقہ طفیل، پیران پھر غوث احمد صغیر کے رضی اللہ تعالیٰ کے صدقہ طفیل، سرکار ماشاء اللہ سرکار کے صدقہ طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور اس دعا کو قبول اور مقبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اس محفل کو قبول اور مقبول فرما. بفضل سبحانک ربی عزت عما یصفون والسلام علی الحمد للہ رب العالمین بإخلاء اللہ.